فوری طور پر انسان پاس ہو جاتا ہے۔ تو یہ خود انبیاء میزان اعمال ہیں، یہ خود سٹینڈرڈ ہیں، تو اس لیے ان سے سوال پوچھنا بے معنی ہے۔ اور جن سے قبر میں سوال نہیں ہوگا وہ شہداء ہیں۔ شہداء بھی اپنے پورے وجود کو اسلام کے لیے اور تشیع کے لیے خرچ کر چکے ہیں، قربان کر چکے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا وفاداری ہوگی کہ جو ان کی جان تھی وہ بھی انہوں نے فدا کر دی ہے۔ اس لیے ان سے بھی عالم برزخ میں اور عالم قبر میں پوچھنا یہ بھی بے معنی ہے، کیونکہ ان کا اتنا بلند مرتبہ ہے۔ اور کچھ افراد بھی جو قرآن نے بھی اشارہ کیا اور روایات میں بھی ان کی تفصیل آئی ہے کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا۔ مثلاً ایک بچہ ہے جو سقط ہوا ہے، ایبارشن ہو گیا ہے، وہ بھی بچہ دنیا میں یا تو آیا نہیں یا آیا ہے تو بہت بچگی میں ہی چلا گیا ہے۔ اب ان سے برزخ میں پوچھنے کا کیا، وہ کچھ نہیں پوچھا جائے گا ان سے۔ یا پاگل جو نفسیاتی طور پر، سائیکولوجیکل طور پر جن کی مشکل ہے، ہاں نفسیاتی طور پر کہوں گا تو اس میں شاید سارے شامل ہو جائیں۔ آج کل تو اس کرونا وائرس کے بعد کہیں کہ یہ سارے اس میں شامل ہیں، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ نہیں، یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، جو واقعاً پاگل ہے، ٹھیک ہے۔ ورنہ اکثر یہ جو ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، یہ سارا اس سے یہ مراد نہیں ہے، ان سب سے پوچھا جائے گا، بلکہ ان کو جوتے زیادہ لگائے جائیں گے کہ تمہیں دین اسلام اور سارا تشیع کا جو سسٹم ہے وہ بتایا گیا تھا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ الا اولیاء اللہ، ان کو کیا ہے، کوئی حزن، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو حزن بھی نہیں ہوتا، خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی ٹینشن ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو جب تمہیں یہ سارا سسٹم وداؤٹ ٹینشن بتایا گیا تھا تو تم لوگ کیوں یہ ٹینشن اور اس سائڈ پر گئے تھے؟ تو ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو پاگل ہوتے ہیں ان لوگوں سے قبر میں سوال نہیں ہوگا۔ یا کچھ ایسی خواتین جن کو دین پیش ہی نہیں کیا گیا، جن کو پتہ ہی نہیں، نہ دین پتہ ہے نہ ضد دین پتہ ہے، چاہے وہ بڑے ہوں، شخص ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے پاگل افراد ہوں، چاہے وہ بچے جو بچگی میں گزر گئے ہوں، تو ان سب سے بھی کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں، یہ جو آخری کہا ہے نقطہ، ان کو بولتے ہیں مستضعف، جو آیت بھی پڑھی سورہ مبارکہ نساء کی، یہ ہے الا المستضعفین۔ مستضعف کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس حجت اور دلیل پہنچی نہیں ہے، کچھ دین کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ ہمارے کانگو میں اتنے زیادہ لوگ ہوں گے، ان لوگوں کو جنگلوں میں ایسے ایسے لوگ ہیں، اپنے برونڈی میں اتنے زیادہ لوگ ہیں جو انٹیریئر میں رہتے ہیں، ان لوگوں تک پیغام پہنچا ہی نہیں، کسی بھی دین کا کہہ لیجئے، نہ فقط اسلام کا۔ اب ان سے خدا تبارک و تعالیٰ سوال پوچھے برزخ میں ملائکہ کے ذریعے سے اور ان کے جوتے لگائے تو ہم کہیں گے یہ عدل خدا کے منافی ہے، خلاف ہے، خدا تبارک و تعالیٰ یوں نہیں کرے گا۔ اور یہ مستضعف ہیں، ان تک حجت پہنچی نہیں ہے، جب پہنچی نہیں ہے تو سزا معنی نہیں رکھتی۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق اور باطل میں کیسے تشخیص دینی ہے، کون حق ہے کون باطل ہے۔ فکری طور پر بھی بعض لوگ ہیں، بعض لوگ جسمانی طور پر ہیں، مستضعف ہیں، وہ لوگ بھی کچھ نہیں کر سکتے، بیچاروں میں پاور نہیں ہے۔ یا بعض طور پر مالی طور پر بھی اگر وہ کچھ بولیں گے، ان کو حق کا واقعاً پتہ بھی نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم کریں گے تو ہمارے حکمران ہمیں جوتے ماریں گے، تو وہ بھی بہت سے افراد، میجورٹی جو ہوتی ہے وہ مستضعف ہوتی ہے، ان سے بھی قبر میں یوں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں ایسا نہ سمجھیے کہ بہت، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ہی معاف ہو جائیں گے۔ یہ خدا تبارک و تعالیٰ کو خود معلوم ہے کہ کون مستضعف ہے کون نہیں ہے، تو یہ نقطہ ذہن میں رہے۔ آیت یہ ہے کہ فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، کہ ان سے معافی ہوگی خدا تبارک و تعالیٰ، قریب یہ ہے کہ خدا تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں معاف کر دے۔ اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ سوال معاف ہوئے ہیں، یہ جو سارے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت میں ابھی مثالیں دی ہیں، آیا اس جو سوال کا عالم قبر میں اور عالم برزخ میں یہ لوگ معاف ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا ہونا کیا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ برزخ میں ان کا نقص دور کیا جائے گا، ان کی یہ جو کمی ہے یہ دور کی جائے گی۔ یہ مستضعف ہیں، ان کو وہاں اس کمی سے نکالا جائے گا۔
مثلاً کیا، جب شب معراج سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو سب حقائق دکھائے جا رہے تھے، جنت کے بھی، جہنم کے بھی، برزخ کے بھی، یہ سارے معاملات، انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ برزخ میں ایک درخت کے نیچے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت سارہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں اور کچھ بچے ان کے پاس بیٹھے تھے، تو رسول اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حضرت ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ وہی ان مستضعف بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ، کس میں؟ برزخ میں۔ بس یہ جو تربیت ہے اور تکمیل ہے، یہ برزخ میں ان کے توسط سے انجام پائے گی۔ اور اگر ہمارے شیعوں کے بچے ہیں اس قسم کے، ڈسیبل ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ بھی روایت ہے کہ ان اطفال شیعتنا من المؤمنین تربیہم فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ان کی کفالت کریں گی، تربیت کریں گی، ان کی نظارت میں یہ سب کام انجام پائے گا۔ بس ان کو اگر سوال قبر نہیں ہے، قبر میں یعنی عالم برزخ میں اگر سوال نہیں پوچھے جا رہے، تو یہ جو ان کا نقص ہے، اس وجہ سے، اور اس نقص کو، اس کمی کو دور کیا جائے گا اس جگہ پر۔ آیت اللہ بہاؤالدینی آپ نے نام سنا ہے، حرم مطہر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں ان کی قبر ہے۔ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں ان کو ذرا زیادہ پتہ ہوگا۔ آیت اللہ بہاؤالدینی بہت عارف انسان تھے، بہت عارف۔ ان کے بہت سے واقعات، نام لیا ہے، بہت سے واقعات ذہن میں آ گئے ہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ورنہ واقع ایسے بزرگوں کے بہت سے واقعات سنانے کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیے ہمارے علماء کا اتنی پاور ہے، علماء میں ہمارے میں اتنی پاور ہے، اب گزر گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا جو دنیا میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں تھا، لائق نہیں تھا، لیکن متقی تھا، سادہ تھا لیکن متقی تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے انتقال کے بعد اس کو جب عالم برزخ میں وہ شفٹ ہوا، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس نے عجیب ترقی کی ہے، رشد کی ہے، کہ برزخ میں اس کے مقامات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور جب ہمارے ساتھ کچھ علمی بحثیں ہوئی ہیں اب اس کی، تو اس نے بہت سی چیزیں ہمیں گائیڈ کی ہیں۔ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ دیکھیے اس ٹائم جو ہے وہ انسان ایک سادہ تھا لیکن متقی تھا، اور برزخ میں جانے کے بعد بہت سے مدارج اور بہت سے مراتب طے کر لیے ہیں، اور دنیا میں وہ نہیں تھا لیکن آگے بہت کچھ سکھا دیا گیا ہے۔ میرا خیال میں یہیں یہ بات آپ کی خدمت عرض کروں تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ برزخ، یہ بھی برزخی زندگی کا ایک لازمہ ہے، اس کو بھی یہیں پر سن لیجئے۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اعمال یہیں پر ختم ہو جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ برزخ میں جا کر ہماری گروتھ ہے یا نہیں؟ عملی گروتھ نہیں ہے۔ کیوں؟ عمل ختم ہو گیا، عمل کا ٹائم یہ دنیا میں تھا، اور وہ عمل کی جگہ نہیں ہے، برزخ عمل کی جگہ نہیں ہے۔ ہاں وہ اعمال ٹھیک ہے کہ جو خیرات کیے ہوں گے، ڈونیشن دی ہوگی، اداروں کو دیا ہوگا، لوگوں کی سپورٹ کی ہوگی، یہ وہاں تک عمل پہنچتا رہے گا، یہ ٹھیک بات ہے۔ جو بھی کار خیر انجام دیا ہوگا یہ وہاں تک پہنچتا رہے گا اور ہمارے درجات کو بڑھاتا رہے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن وہاں بیٹھ کر ہم کوئی عمل کر کے اوپر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی عملی جو گروتھ ہے اس کا دروازہ بند ہے، علمی گروتھ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہاں پر ہماری علمی ترقی ہو سکتی ہے، معرفتی ترقی ہو سکتی ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں سے، کافی میں روایت ہے کہ ہمارے شیعوں میں سے وہ افراد کہ جو قرآن کو نہیں پڑھ پائے، نہیں، ان دنیا میں ان کو کہتے رہے پڑھو 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 پڑھو، نہیں توجہ دی ان لوگوں نے، نہیں پڑھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہاں قرآن سکھایا جائے گا، علم فی قبر ہی، ان کو وہاں پر سکھایا جائے گا، عالم برزخ میں قرآن پڑھانا سکھایا جائے گا۔ کیوں؟ وجہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ
فرماتے ہیں کہ جتنی قرآن کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ اب وہاں جو قرآن سکھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ ایک آیت پڑھو، اقرا ورقہ، ایک آیت پڑھو اور اپنے ایک درجے کو، اپنے ایک لیول کو اوپر لے جاؤ۔ بس یہ دروازہ کھلا ہے کہ علمی معرفت اور بہت سی چیزیں جو یہاں نہیں سیکھی ہیں وہاں سکھائی جائیں گی اور وہاں سیکھ پائیں گے، لیکن یہی کہا گیا ہے کہ یہاں سیکھو، اس دنیا میں سیکھو، تاکہ وہ بریک نہ لگ جائے، کتنے سال وہاں نہ ہم پھنسے رہیں۔ یہی بتایا گیا ہے کہ یہاں سیکھیں۔ بس یہ جو چیپٹر ہے کہ برزخ میں گروتھ ہوگی یا نہیں، علمی طور پر ہوگی، عملی طور پر صدقات، خیرات، ڈونیشنز، اور اس کے علاوہ نہیں ہوگی، عمل کا دروازہ بند ہوگا۔ اسی لیے ہے کہ جتنے صدقہ جاریہ، ثواب جاریہ ہے کما لیں۔ معمولاً 2000، 4000، 5000 فرینک دینا یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، یہ صدقہ ٹھیک ہے، لیکن سالڈ کام ہونے چاہیے۔ ایسا کام ہو کہ ہم لوگوں کا پیسہ لگے سسٹمیٹک کاموں پر، کہ جو سالہ سال چلتے رہیں۔ سکولز اگر ہوں، مدرسے اگر ہوں، تربیتی افراد کی تیاری ہو، اپنے شیعوں کو سپورٹ اگر کیا جائے تو یہ ایسا سسٹمیٹک کام کیا جائے جو صدیوں تک چلے، ایسا سالڈ کام کیا جائے۔ کوشش کریں جو ثواب جاریہ ہے وہ سسٹموں پر خرچ ہو۔ ہم شیعہ جو ہے اس میں کمزور ہیں کہ ہمیں کوئی بھی ہلا نہ سکے، کوئی کرونا وائرس آئے، کوئی یہ ڈالر اوپر نیچے ہو، کوئی اکنامک جو اقتصاد ہے وہ کوئی بھی شیطانی پالیسیاں آئیں تو ہم لوگ نیچے نہ گریں۔ ہمارے پاس ایسے سسٹم ہونے چاہیے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، بس ایسی جگہ پر خرچ ہو کہ وہ ہمیں آگے پہنچتا رہے۔ اب ایک اور بھی سوال ہے جو آپ لوگوں میں سے میرے خیال میں بہت تعداد نے ان 1-2 سالوں میں یہ بہت زیادہ سوال پوچھا ہے، وہ یہ کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، اہل سنت ہو گئے یا دوسرے مذاہب، اب یہاں ہمارے پاس عبادی ہیں یا اسماعیلی ہیں یا جو دوسرے شیعہ 12 امامی نہیں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوگا برزخ میں سوال و جواب میں؟ وہ من ربوں کا تو دے سکتے جواب، من نبیوں کا بھی دے سکیں گے، من اماموں کا میں کیا اب دیں گے جواب؟ ان کا کون امام ہے؟ اب وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو اس کا جواب سننے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ واقعے کو دھیان سے سنیے گا۔ وہ یہ کہ علامہ طباطبائی، سید محمد حسین طباطبائی خود نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے عراق میں، اور وہ تبلیغ کے لیے عراق کے کچھ حصوں میں گئے، کچھ دوسری جگہ پر گئے تبلیغ کے لیے، اور وہ ایسے علاقے میں گیا کہ جہاں اکثر لوگ سنی تھے، شیعہ بھی تھے لیکن سنی لوگ تھے، لیکن سنی بڑے اچھے لوگ تھے، ایسے نہیں تھے کہ جو متعصب ہوں، جن میں اناد ہو، ایسے نہیں تھے۔ گئے کہ انہوں نے بہت اچھے استقبال کیا، کیونکہ یہ کہ جو گئے تھے مبلغ، جو عالم دین گئے تھے وہ سید تھے۔ سادات کا ایک خاص احترام ہے عراق میں، اور بھی جگہوں پر ہے لیکن وہاں خاص احترام ہے۔ اہل سنت بھی بہت زیادہ احترام کرتے سادات کا۔ تو یہ جو ہمارے شیعہ عالم دین گئے وہاں اہل سنت کے پاس، ان میں مختلف جگہوں پر تبلیغ کی اور 2-3 سال وہاں رکے، اور اس میں ایک دفعہ ایسے گھر میں ان کا جانا ہوا تبلیغ کے لیے جو اہل سنت کا ایک بزرگ بوڑھا شخص تھا، اور وہ بڑا، یہ بتاتے ہیں کہ بڑا صاف بندہ تھا، بڑا پیور خالص بندہ تھا، اس میں کچھ اناد نہیں تھا، کچھ یہ حسد کینہ اس ٹائپ کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کو عقائد کا بھی کچھ زیادہ نہیں پتہ تھا، مستضعف تھا، اس کو یہ چالاکیاں، تیزیاں عقیدوں کی جو ہوتی ہیں کہ شیعہ یہ ہے، سنی یہ ہے، اس کا بھی نہیں پتہ تھا۔ فقط اتنا پتہ تھا سنی یہ ہوتے ہیں، شیعہ یہ ہوتے ہیں، اور زیادہ تفصیل ولایت امیر المومنین کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہو یہ نہیں تھی۔ سادہ سے جیسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن بڑا وجیح تھا، بہت روحانی چہرہ، بڑی خوبصورت داڑھی اور بزرگ تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ جو ہمارے عالم دین گئے، ان کی اس کے ساتھ ایک خاص دوستی بن گئی، اس سنی کے ساتھ، اس بوڑھے کے ساتھ، اور پھر یہ دوستی آہستہ آہستہ 2-3 سال رہے تو یہ بہت زیادہ ہو گئی، زیادہ قرب ہو گیا۔ تو ان ہمارے جو شیعہ عالم دین تھے، انہوں نے بھی آہستہ آہستہ ان پر تبلیغ شروع کی،
اور پھر ایک دن باتوں ہی باتوں میں انہوں نے جو ہمارے عالم دین تھے ان سے پوچھا کہ عربوں میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا بڑا شیخ کون ہے؟ شیخ یعنی قبیلے کا بڑا، جو آپ کا بڑا کون ہے؟ تو وہ جو بزرگ تھا اہل سنت، اس نے بتایا کہ ہمارا جو بڑا ہے قبیلے کا، یہ فلاں شخص کا نام لیا کہ وہ اس کا نام ہے اور بڑا پیسے والا ہے اور اس کی بڑی اتھارٹی ہے اور اس کی بڑی زمینیں بھی ہیں، بہت پیسہ ہے، بہت گاڑیاں ہیں، یہ سارا کچھ ہے۔ تو پھر اس بوڑھے نے، اہل سنت نے ان سے پوچھا عالم دین سے کہ آپ کا بڑا کون ہے، آپ کا شیخ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ کا نام ہے سید علی۔ مراد مولا علی تھی، لیکن ابھی بتانا نہیں چاہ رہے تھے کہ مولا علی۔ انہوں نے کہا ہمارے جو بڑے ہیں ان کا نام ہے سید علی، اور جو آپ نے اپنا شیخ بتایا ہے کہ وہ کچھ بھی مشکل اور مصیبت ہو اس میں سے آپ کو نکال لیتا ہے، اپروچ کر لیتا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا بڑا ہے جو سید علی ہے، وہ شرق و غرب، شمال و جنوب میں کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی انسان کسی مشکل میں بھی پھنس جائے تو وہ ہمارا جو بڑا ہے وہ اتنی اس کی اپروچ ہے اور اتھارٹی ہے کہ وہ شخص کو نکال لیتا ہے اس مشکل سے۔ انہوں نے، اس عالم دین نے اس اہل سنت کے اس بوڑھے کو یہ بتایا، اس کو یہ بات جو ہے نا وہ کلک کر گئی کہ کوئی بہت اپروچ والا بندہ ہے بھائی، جو انہوں نے بتایا کہ جو شرق و غرب، شمال و جنوب میں کہیں پر کوئی مشکل آ جائے اس کا اتنی پہنچ ہے، اتنی اتھارٹی ہے کہ وہ اس مشکل سے نجات دے دے، بڑی بات ہے۔ اس کو یہ بات نہ فقط کلک کی بلکہ اس نے یہ بات اپنے وجود اور جان پر لے لی اور اپنا عقیدہ بنا لیا کہ بڑی بات ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی اپروچ ہو۔ اس کے بعد یہ جو ہمارے عالم دین تھے سید، یہ کچھ عرصے کے بعد جب 2-3 سال گزرے تو اس علاقے سے یہ آ گئے، تبلیغ کر کے واپس آ گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جانا ہوا دوبارہ اسی علاقے میں، اور وہ پھر اسی بزرگ کے گھر گئے تاکہ ان کو جا کے ملیں، حال احوال پوچھیں اور دوبارہ انہیں جو ہے وہ تبلیغ کریں۔ تو جب گئے ان کے گھر تو ان کا بیٹا نکلا اور پوچھا ان سے کہ کہاں بزرگ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سید بڑے پریشان ہوئے کہ اس کو تو میں آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا یہ ساری ولایت کی بات، تو وہ تو گزر گئے۔ تو فوراً پھر ان عالم دین نے ان سے پوچھا کہ ان کی قبر کہاں ہے، مجھے لے چلیے۔ وہ لے کے گئے قبر پر۔ پھر اس کے بعد وہ جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ آج رات کو آپ ہمارے مہمان ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ یہ سید نے قبول کیا، کوئی بات نہیں، آپ کی طرف ہی رہیں گے۔ کہتے ہیں انہوں نے بڑی عزت کی، بہت احترام کیا۔ اس کے بعد میں رات کو انہی کے گھر کھانا پینا کیا اور اس کے بعد سو گیا۔ رات کو خواب میں وہی بزرگ آیا مجھے، یہ سید سناتے ہیں، واقعہ علامہ طباطبائی نقل کر رہے ہیں کہ رات کو خواب میں وہی بوڑھا آیا جو سنی تھا اور جس سے میں نے یہ ساری بات کہی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ سید کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر ہے، جگہ بڑی خوبصورت ہے، اور جس جگہ پر وہ ہے بیٹھا ہوا ہے 2 اور بھی اس کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک کھڑکی کھلی ہے، کھڑکی کے اس طرف باغ ہے، بہت خوبصورت باغ ہے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ تو بڑی زبردست جگہ پر ہیں، یہ پیچھے آپ کی جو کھڑکی کھلی ہے اس کے پیچھے تو بہت خوبصورت باغ ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ باغ ہے، لیکن ابھی یہ مجھے وہاں نہیں جانے دے رہے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ہوا یہ میرے ساتھ کہ جب میرا انتقال ہوا اور شب اول قبر، یہ ملائکہ منکر و نکیر آئے، میرے سے پوچھا من ربک، میں نے بتایا اللہ ربی، میرا اللہ رب ہے۔ پھر کہا نبی کون ہے؟ تو میں نے بتایا رسول اللہ نبی ہیں۔ کہا من امامک، تمہارا امام کون ہے؟ مجھے نہیں پتہ تھا کہ امام کون ہے، میرے چپ ہو گیا۔ تو ملائکہ نے کہا کہ ان کو تھوڑی دیر رکے، اس کے بعد کہا کہ لے چلو انہیں جہنم میں، برزخی میں۔ تو کہتے ہیں اس ٹائم مجھے فوراً وہ سید تمہارا بولا ہوا جملہ یاد آیا کہ شرق و غرب، شمال و جنوب میں کسی جگہ پر بھی مشکل ہو تو جو ہمارا بڑا ہے سید علی وہ مشکل حل کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ایک دم سے، کیونکہ یہ بات میرے وجود میں تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ میرا امام سید علی ہے۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ میرا امام سید علی ہے، امیر المومنین تشریف لے آئے، اور امیر المومنین نے ملائکہ کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو۔ اگرچہ اس نے وہاں ہماری ولایت کا اقرار نہیں کیا، لیکن مستضعف تھا، اس کو نہیں بتایا گیا تھا،
جتنا بتایا جانا چاہیے تھا۔ اب اس کو اسی جگہ پر ہی عالم برزخ میں ہی ہماری ولایت سکھاؤ۔ اب یہ جو دو فرشتے ہیں یہ مجھے کتنے عرصے سے ولایت علی ابن ابی طالب اور ولایت ائمہ اطہار علیہ السلام سکھا رہے ہیں، اب میں اس مرحلے پر ہوں۔ جب یہ میرا مرحلہ ختم ہوگا تب وہ پیچھے جو کھڑکی میں سے باغ نظر آ رہے ہیں میں وہاں بعد میں شفٹ ہوں گا۔ اگرچہ یہ خواب ہے لیکن ہمارے علماء اور ہمارے جو روایات ہیں وہ بھی تقریباً اسی ساری چیزوں پر دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بھی جتنے 1000 حج کر لے، 1000 عمرے کر لے، 1000 ڈونیشن دے دے، کتنے بلینز آف ڈالرز دے دے، کچھ بھی کرے، لیکن جب تک یہ ولایت والا مسئلہ حل نہیں نہ ہوگا پھر اگلے مراحل طے نہیں ہو سکتے، کسی صورت میں بھی نہیں طے ہو سکتے۔ اگر اناد کی وجہ سے رک گیا انسان، اس کو خدا نخواستہ بغض تھا، سارا علمی طور پر اس دنیا میں سارا کچھ سمجھ لیا، اس کے بعد بھی فالو نہیں کیا تو جوتے لگیں گے۔ اگر مستضعف ہے، اس کو نہیں پتا، سادہ سا بندہ ہے، اپنے کام کاج سے اس کو غرض ہے، اس کو اتنا دین کا پتہ بھی نہیں ہے، ضد دین بھی نہیں ہے، دین کے اینٹی بھی نہیں ہے، دین کے حق میں بھی نہیں ہے، لیکن اس تک پیغام نہیں پہنچا، تو اس کو وہاں ٹرینڈ کیا جائے گا، تب اگلے مراحل میں، اگلے فیزز میں وہ جا سکے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا اور یہ ایک علمی چیز بھی ہے۔ اب یہ جو سوال قبر میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جب فرشتے منکر و نکیر آئیں گے تو ان کے آنے کی اتنی ہیبت ہوگی اور اتنا پریشر ہوگا کہ یہ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ آسمان پر بارش آنے سے پہلے، ہم یہاں بھی برونڈی میں بہت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت بعض اوقات بجلی بہت خطرناک طریقے سے کڑکتی ہے، صحیح ہے، دیکھا ہوگا، بہت خطرناک۔ تو روایات یہ ہیں کہ جب یہ منکر و نکیر آئیں گے اسی طریقے سے رعد و برق کے جس طرح آواز آتی ہے سخت، اسی طرح ان کی بھی آواز آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں اس منکر و نکیر سے ہمیں کون نجات دے گا؟ یہ جو ایک طرف سے سوال ہے، روایت ہے یسأل وہو مضغوط، ایک طرف سے سوال ہو رہے ہیں، دوسری اسی ٹائم میں فشار قبر بھی ہے۔ فشار قبر کو انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے جلسات میں ڈسکس کریں گے، پورا ایک موضوع ہے کہ فشار قبر کیا ہے، کیا کچھ ہے۔ بس ایک طرف سے سوال ہو رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ بھی مرحلہ آ رہا ہے کہ فشار قبر بھی ہے، قبر کا عذاب بھی شروع ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں کون سی چیز ہمیں نجات دے گی؟ جواب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ہمیں نجات دیں گے۔ مثلا روایت میں آیا ہے کہ انسان جب یہ سوال اور جواب دے رہا ہوگا، جہاں پھنسے گا، جہاں پر اس کو مشکل پیش آئے گی، ہماری پڑھی ہوئی نمازیں، دائیں طرف سے نمازیں آ جائیں گی نور بن کر، بائیں طرف سے روزے آ جائیں گے، ہماری حج اور زکوٰۃ اپنی نورانی شکل میں آ جائیں گی اور ان منکر و نکیر کو روکیں گی کہ نہ ان کو عذاب نہ کرو۔ یہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں اس کا روحانی اثر وہاں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، تب دیکھیں گے کہ اعمال انشاءاللہ قبول ہوں اس کی بارگاہ میں، تو وہ نورانیت اور روحانیت بن کے ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ اور ایک نور مومن کے سامنے ایسا آئے گا کہ جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، خمس و جہاد، یہ سارے نور سے بڑا نور ہوگا۔ پھر یہ شخص پوچھے گا کہ یہ کون سا نور ہے؟ بتایا جائے گا کہ یہ ولایت کا نور ہے، کہ جس کے زیر اثر یہ سب نور ہیں، سب سے بڑا نور یہ ہے۔ صحیح ہے، ہم لوگ خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کریں کہ ہمیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس مذہب میں پیدا کیا ہے اور ہمارے بڑے کون ہیں، یہ یعنی بہت بڑا شکر ہے۔ اسی لیے سب سے بڑا سرمایہ ہمارے لیے خود ولایت ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام ہے، نہ ہمارا عمل۔ آیت اللہ حائری یزدی یہ جب دنیا میں تھے تو یہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پر بہت زیادہ جایا کرتے تھے، 70 دفعہ انہوں نے زیارت کی تھی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ تو آیت اللہ ہیں، انہوں نے کہا میرا کوئی بھی عمل اس پر میں ڈیپینڈ نہیں کر رہا ہوں، جو میرے پاس ذخیرہ ہے وہ فقط زیارت امام رضا علیہ السلام، اور کچھ بھی نہیں، اس پر میرا پورا عقیدہ ہے۔ یہ جب گزر گئے اور شب اول قبر آئی اور ملائکہ آئے منکر و نکیر یا بشیر و مبشر جو ان سے سوال کرنے آئے، تو انہوں نے خواب میں بتایا آیت اللہ مرشی نجفی کو یہ ساری بات، آیت اللہ مرشی نجفی نے یہ بات نقل کی
کہ میں نے پوچھا آیت اللہ حائری یزدی سے، سناؤ وہاں کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب گیا تو مجھے تو خود ڈر لگ گیا، ڈر گیا میں. تو اس ڈر میں ہی میں نے دیکھا کہ ایک لمحے بعد مجھے کسی نور نے کہا کہ نہ ڈرو نہ ڈرو، میں آ گیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ جب میں قریب ہوا، میں نے اس نور کا مشاہدہ کیا، مجھے پتہ چل گیا کہ یہ امام رضا علیہ السلام ہے. اور امام نے بولا کہ تم میرے پاس 70 دفعہ آئے تھے زیارت کے لیے، اب میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس کے بعد 69 ٹائمز 69 دفعہ انشاءاللہ بعد میں بھی آؤں گا، نجات دوں گا انشاءاللہ. توجہ فرمائی آپ نے. یہ خواب اور یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ ذہن قریب ہو. جو ہم لوگوں کے باہر والے ٹرپ ہیں یہ کم ہو، زیارت والے ٹرپ زیادہ ہوں. اب اللہ کرے یہ اس کرونا کے بعد تمام مومنین کو اللہ کرے کہ مشکل نہ ہو، اگرچہ مشکلات اور ہوں گی لیکن جتنی مشکل ہو، زیارت بھی اگر اس نیت سے ہو کہ یہ توشہ آخرت قرار پائے گا، یہ ذخیرہ ہوگا اگلے مراحل سے نجات دینے کے لیے، اس نیت سے ہو تو یقیناً ائمہ علیہ السلام ہاتھ پکڑیں گے. اور ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی نمازوں پر فخر کریں، اترائیں، کہیں کہ یہ ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری دعا افتتاح ہے. ہزار اس میں ریا ہوتی ہے. شاید آپ کی نہ ہو، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگ الحمدللہ اہل فضل ہیں، لیکن ہزار ریا ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہے. شیطان اس طریقے سے آتا ہے، اس طرف سے آتا ہے، اس طرف سے آتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کو. کوئی چیز اگر نجات دے گی وہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے، اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی ولایت ہے. اور یہی ابھی فرصت ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ وہ ہمیں وہاں کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے. بس یہ والا نقطہ ہے آخری، کہ ہم لوگ کوشش یہ کریں کہ وہ ہمیں کہیں کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، اس کو کنسیشن دے دو، چھوڑ دو. یہ نہ ہو کہ ہم کہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، وہ کہیں نہیں یہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ ہمارے اگلے مراحل کو، خاص طور پر احتضار، برزخ، عالم قبر، عالم حشر، عالم قیامت، سب سے خداوند تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آلہ